These roses, these blossoms, these roses, these blossoms are also the blood of the martyrs. We may live or not, Mishal, but they shall never fossil. میں ایک آرٹسٹ ہوں اور میں کشمیر کی جو فریڈم اسٹرگل ہے اس کے بارے میں، کیونکہ ہم خود میرے ہسبینڈ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ لیڈ کر رہے ہوں اور جو خود بھی وکٹم ہوں ہندوستان کی آکوپیشن کے خلاف، تو وہ آئی تھنک ان کے لیے بڑا وائٹل ہے کہ ان کی آواز دنیا تک پہنچی جائے. اور میں کیونکہ خود ایک لیڈی ہوں اور میری بیٹی ہے، اس کے اوپر بھی بہت دفعہ اٹیکس ہوئے ہندوستان کی طرف سے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ہیومن ایسپیکٹ ہے کشمیر کی فریڈم اسٹرگل کا، جو خود لوگ جو چلا رہے ہیں، تحریک چلا رہے ہیں یا جو سفر کریں، ان کا دنیا تک، انٹرنیشنل میڈیا تک اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن تک اپنا ویو پوائنٹ پہنچانا، ہاؤ وی آر لیونگ، ہاؤ وی آر فیسنگ دا انڈین آکوپیشن، اور کتنی گروس ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت بڑا کام ہے جس کے اوپر میں دن رات کام کر رہی ہوں، انٹرنیشنلی بھی، پاکستان کے اندر جہاں جہاں میری آواز پہنچ سکتی ہے. ایک دن میں 10 ایونٹس کر رہی ہوتی ہوں کالجز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر. اور جہاں تک میرج کا سوال ہے، وہ یہی ہے کہ آئی تھنک ڈیسٹنی ہوتی ہے، آپ نے کہاں پہ آپ کی شادی ہوتی ہے، کہاں پیدا ہوتے ہیں، کہاں فوت ہونا ہے. تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے آئی تھنک ایک ڈائریکشن تھی، ایک اسپریچول کالنگ تھی میری کشمیر کے اندر. اور میں بہت انسپائرڈ تھی یاسین صاحب کی اسٹرگل، اور ان کی جب میں نے پہلی دفعہ اسپیچ سنی، آئی واز اے ٹین ایجر دیٹ ٹائم، اور پنجاب ہاؤس میں، اور انہوں نے بڑی انقلابی پوئٹری کی، فیض احمد فیض کی جو تھی، یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل پہ لکھا ہے. تو یہ آئی تھنک ایک ڈائریکشن اللہ نے میرے لیے پہلے سے ہی تیار کر دی تھی، اور بس یہ تھا کہ اناؤنسمنٹ باقی تھی. اور پھر جب میں واقعی وہاں پہ گئی، ویلی میں لوگوں کو ملی، ان کے اوپر جتنا ظلم ہوا ہے آن گراؤنڈ جا کے دیکھا، خود سفر کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں ایک میری مدر نے بھی مجھے اس میں بہت گائیڈ کیا. انہوں نے کہا یو شوڈ بیکم اے وائس فار آل دا پریسڈ کشمیریز، اینڈ ڈونٹ تھنک دیٹ یو آر سفرنگ، یا آپ ایک وکٹم ہیں یا سپریسڈ وائس ہیں. انسٹیڈ آپ سب کی آواز بنیں، دنیا تک پہنچائیں، یہ ظلم بند ہو. یہ تو ایک بس آن گوئنگ ایک جرنی ہے، اس کے اندر تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی آج مطلب کوئی ہے کچھ برا ہوا ہے تو کل اچھا ہو جائے گا. یہ کبھی اچھا ہے کبھی برا ہے، اور دن بدن میں دیکھ رہی ہوں سالہ سال مطلب چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں. جس وقت میری شادی ہوئی تھی اس وقت نیا پیس پروسیس ڈائی ڈاؤن ہوا تھا 2009 کے اندر. اس وقت پھر بھی بلڈ شیڈ کافی کم تھا کشمیر میں، سری نگر میں، آئی ریمبر. پھر آہستہ آہستہ 2010 آیا، امرناتھ یاترا، پھر بہت زیادہ بلڈی ٹائم آ گیا اور میسیکرز ہونے لگ گئے. اور پھر اس کے بعد 2012 میں بھی ہوئے، پھر اس کے بعد 2016 کا اگر یاد آپ کریں تو بہت ہی مشکل وقت کشمیری نیشن نے دیکھا ہے. اور نیچرلی جو لیڈرشپ ہے ان کے اوپر زیادہ بوجھ ہوتا ہے. اور یاسین صاحب نے جب 2016 کے اندر جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ بنائی، جو انڈیپینڈنٹ کشمیر اور پرو پاکستان جو کیمپس تھے ان کو جوائن کیا، انہوں نے یونیفائی کیا انڈر دا بینر آف جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ. جب وہ انہوں نے اسپیرٹ کی جس کے اندر آسیہ اندرابی صاحبہ تھیں، میر وائز عمر فاروق صاحب کو وہ لے کر آئے، اس میں سعید علی گیلانی صاحب کو، سب نے متحد ہو کے کہا کہ ہم نے ہندوستان کی آکوپیشن کے خلاف ڈٹے رہنا ہے جب تک کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہ دیا جائے. تو اس کے بعد بہت زیادہ جو پرسنل ٹول تھا، سفرنگ تھی، وہ بہت زیادہ بڑھی ہے. اس کے بعد ان کی جیلز بھی بڑھی ہیں، ان پہ ٹارچر بھی بڑھا ہے، اور ان کو 3 سال پہلے جو پوائزنس انجیکشن دے دیا گیا تھا، اس کے بعد بھی آپ دیکھیں سفرنگز سب سے زیادہ میکسیمم یاسین صاحب نے سفر کی ہیں. فیملی لائف بالکل ڈپرائیو ہو گئی، ان کا پاسپورٹ چھین لیا گیا، ان کو فیملی سے ملنے نہیں دیا گیا. جب کبھی ہم بھی وہاں پہ گئے تو آئدر ان کو جیل میں فوراً ڈال دیا جاتا ہے، یا وہ ہائیڈنگ میں چلے جاتے ہیں. جب انہوں نے کوئی کال دی ہوتی ہے 4-5 دن بعد کی کہ ہم نے یہ پروٹیسٹ کرنی ہے، تو ان کی ہمیشہ سے عادت ہے کہ وہ ان لیڈرز کی طرح نہیں ہے کہ کال دے کر گھر میں ہوں یا جیل چلے جائیں. ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ اریسٹ سے وہ ہٹ کے وہ لیڈ کریں تاکہ وہ فرنٹ پر ہوں، کیونکہ انہوں نے کال دی ہے. تو اس کی خاطر بہت دفعہ ان کو غائب ہو جانا ہوتا تھا، اور بہت دفعہ ان کی سفرنگز ہوتی تھیں. تو وہ میں نے بھی بہت دوری ان کی دیکھی ان ٹائم میں، کیونکہ بہت مشکل سے ویزا ملتا تھا.
اور پھر اس کے بعد جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو وہ یا ادھر پولیس اسٹیشنز میں ہوتی تھی ان کے ساتھ یا وہ جیلوں کے اندر, اور پھر آورز اینڈ آورز آف باڈی سرچز ہماری ہم سے کویسچن آنسرز کیے جاتے تھے, ہمیں بہت زیادہ ہیوملیٹ کیا جاتا تھا. میری بیٹی کو فیڈر پیتی بچی تھی, اس کو اور مجھے ہم لوگوں کو سڑکوں پہ راتیں گزارنی پڑتی تھیں جب ہم دلی سے 1-2 دن گزارنا ہوتا ہے, پھر سری نگر کی فلائٹ دی جاتی ہے. تو وہ بہت پینفل ہوتا تھا. سردیوں کا موسم, بچی کو نمونیا ہو گیا اور ہم نے نظام الدین اولیاء میں رات کو اونچے مطلب کھلے آسمان کے تلے ہم نے رات گزاری. میری والدہ بھی تھی, میں بھی. بہت ہراسمنٹ, جس ہوٹل میں جانا, باہر سامان جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں سامان پورا پھینک دینا, پھر ایئرپورٹ پہ بھی جس طریقے سے سامان کو پھینکنا, سرچ کرنا, کویسچنز پوچھنا, بہت ہیوملیٹنگ قسم کی. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دن بدن بڑھتی گئیں, مگر میں نے یہ بیئر کی. مگر جب بیٹی کے اوپر ہوا تو پھر میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ جب میں واپس پاکستان آئی, میں نے اپنی والدہ سے ڈسکس کیا, کیونکہ میری والدہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ کے اندر, انہوں نے بہت ان کا رول رہا ہے اس کے اندر. تو ان کی فیملی بیک گراؤنڈ بھی ایسا رہا ہے. فاطمہ بیگم جو تھیں, جو ہراول دستے میں تھی پاکستان موومنٹ میں فاطمہ جناح کے ساتھ, جنہوں نے اپنا پورا گاؤں ہی ڈونیٹ کر دیا تھا پاکستان فریڈم اسٹرگل کو. تو بولڈ عورتیں رہی ہمارے فیملی میں. تو میری والدہ نے کہا ناؤ یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ, become a voice for Kashmiri women, not just cry or just wait for good days to come. خود نکلو باہر, سڑکوں پہ نکلو اپنی بیٹی کے ساتھ. میں لوگوں کو ہم نکالیں گے, پاکستانی قوم کو ہم بتائیں گے کیا ہو رہا ہے. باہر کے ملکوں میں جائیں گے, ہم بتائیں گے کتنا ظلم ہوتا ہے, اور ہم ان کے لیے ایک پرامن طریقے سے ایک جدوجہد کریں گے. اور یاسین صاحب کے لیے بھی, ان کی ریلیز کے لیے, ان کا پاسپورٹ ملے, ان کو میڈیکل کیئر, اور بھی جتنے آپ نے دیکھا ہی ہوگا. میں نے آسیہ اندرابی ہوں, سعید علی گیلانی صاحب ہوں, ینگسٹ جو وکٹم تھی, جو پہلی وکٹم تھی پیلٹس کی انشا, اس کے اوپر بھی میں نے بہت سی آرٹ ایگزیبیشنز کیں. پھر ہم نے پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کے تھرو بہت سے سیمینارز کرائے کانفلکٹ ریزولوشنز پہ. پھر اس کے بعد پوئٹری کے کانٹیسٹ کرائے. پھر ہم نے سگنیچر کیمپینز کرائی ہیں ان اوور 400 ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس آف پاکستان کہ پیسفل طریقے سے UN ریزولوشنز کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے. میں اس لحاظ سے آپٹمسٹک ہوں کہ گلوبل جو پبلک ہے دنیا بھر کی, ناٹ جسٹ کشمیریز یا پاکستانی ڈائسپورا, بٹ گلوبلی, چاہے وہ امریکہ میں ڈفرینٹ اسٹیٹس میں آپ اٹھا لیں, آسٹریلیا میں دیکھ لیں, کینیڈا میں دیکھ لیں, یورپ کے اندر, جرمنی میں, ود ان انڈیا کتنی زیادہ وہاں پہ پروٹیسٹ چل رہی ہیں. کیرالا کے اندر کل بہت بڑی نکلی ہے کشمیر کے حق میں. روز دنیا بھر میں مسلم امہ کے اندر بھی بہت سے ممالک میں نکل رہی ہیں, ایران کے اندر نکل رہی ہیں, افغانستان میں نکل رہی ہیں, نیپال کے اندر, بنگلہ دیش, مطلب ایوری ویئر لوگ, جرمنی کے اندر پروٹیسٹ کر رہے ہیں, یہاں تک کہ دبئی کے اندر بھی لوگ نکلے, ہر جگہ. تو یہ ابھی یہ آہستہ آہستہ یہ جو ہے پریشر ہے یہ ٹاپ تک جائے گا, آپ دیکھیں گے, کیونکہ یہ ایک گلوبل نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. اور یہ صرف ہمارا ریجن کا مسئلہ نہیں ہے یا کشمیریوں کا نہیں ہے, پوری دنیا اس سے ختم ہو سکتی ہے. اور 27 فیبرری کو جو نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج کیے گئے تھے وہ ایک بہت بڑا الارمنگ سچویشن تھا, اور ایک وہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, ایک ٹکنگ ٹائم بام کا جو تھا وہ شروع ہو گیا تھا. تو دنیا ریڈ الرٹ پر ہو گئی تھی. ابھی بھی بہت سا انٹرنیشنل جو میڈیا ہے, انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز ہیں, فارن پالیسی جرنل اٹھا لیں, گارڈین, دا نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, دا ٹیلی گراف, انڈیپینڈنٹ, بہت سے گلوبلی, BBC, اسکائی نیوز, فاکس نیوز, رشیا ٹوڈے, RT, بہت سے, ایوری بڈی اسپیکنگ اپ, کیونکہ دنیا کو پتہ ہے کہ اگر یہ معاملہ اور بگڑا, ویئر ول اٹ ہیڈ, اٹس ایسکلیٹنگ ٹو سچ اے لیول. تو اس کو روکنے کے لیے, اس کو کرنے کے لیے, اس کا جو اصل جو بون آف کنٹینشن ہے وہ مسئلہ ہی کشمیر کا مسئلہ ہے. اس کو سالو کرنا پیسفلی پوری دنیا کے سروائیول کے ساتھ لنکڈ ہے. اور اسی وجہ سے سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی جو چائنا یہ لے کر گیا ہے, اس کو سنا گیا ہے, بے شک کلوز ڈورز میں, بے شک جتنی بڑی بھی ہندوستان کی لابی ہو, بٹ یہ دنیا کے پلانٹ کی سروائیول کی بات ہے. تو اس لیے یہ پریشر سونر اور لیٹر گلوبل لیڈرز پر یہ آنا ہی آنا, اٹس انیویٹیبل. 2010 میں بھی جب عمر عبداللہ کی حکومت تھی تو آپ یقین کریں اس وقت بھی اکنامک بلاکیٹ پورا مہینہ لگا تھا. اکنامک بلاکیٹ کا مطلب ہے کہ کھانے پینے کی, میڈیکل سپلائی ساری بند کر دی تھیں انہوں نے. چھوٹے بچے, دودھ پیتے بچے شہید ہو گئے تھے بیکاز دودھ نہیں تھا شاپس میں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس وقت کمپلیٹ بلینکٹ بین ہے کمیونیکیشنز کے اوپر, انٹرنیٹ کیا, موبائل نیٹ ورکس پہ, ٹیلی فون لائنز پہ, بالکل پوسٹ پیڈ, پری پیڈ, ایوری تھنگ. اور وہاں پہ جو ہاسپٹلس میں دوائیاں نہیں ہیں, ویکسینز نہیں. کوئی ڈائلسس کا پیشنٹ ہے, آفٹر ایوری 2-3 days کا ڈائلسس ہے, وہ کیا کر رہے ہیں,
دے ہیو ڈائڈ. کینسر پیشنٹ جن کی کیمو تھراپی ہے ان کے ڈاکٹرز جو ہیں دہلی میں بیٹھے ہوئے وہ کشمیری پنڈت ہیں, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ مجھے پتہ نہیں, آئی ایم ناٹ ان ٹچ وتھ مائی کشمیری کینسر پیشنٹس کہ وہ ہاؤ دے آر ڈوئنگ. اسی طرح رپورٹس آئی ہیں کہ جو عورتیں ایکسپیکٹ کر رہی تھیں دے ہیو ڈائڈ بیکاز ان کی ڈلیوریز تھیں, وہ جا نہیں سکیں, اپنی گائنیکالوجسٹ کو نہیں مل سکتی. اس طرح بہت سے لوگوں کو بیماریاں ہوتی ہیں, پرابلمس ہوتی ہیں, بچے نہیں جا سکتے ڈاکٹرز کے پاس, اور وہاں پہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اگر آواز اٹھائیں یا آپریشن کرنا ہے کسی کا, وہاں پہ ان کے پاس اکوپمنٹس ہی نہیں ہے, اور وہاں پہ جو ایمبولینسز ہیں ان کو اجازت نہیں ہے, اگر کوئی لے بھی آئے کوئی زخمی کو تو ان کو بھی ریکارڈ ان کا زخمیوں کا جو ہے وہ ریموو کر دیتی ہے انڈین آرمی ہاسپٹلس کے اندر بیٹھ کے. دے آر ایوری ویئر, اسکولس کالجز بند ہیں, اینی ویئر ان دا ورلڈ. وار میں بھی رائٹس ہوتے ہیں لوگوں کے, رائٹ ٹو ایٹ, رائٹ ٹو بریتھ, رائٹ ٹو ڈرنک واٹر, رائٹ ٹو اسٹڈی, آئی مین ایجوکیٹ, بیسک نیسیسٹیز جو ہیں یہاں پہ تو کسی کو ہے ہی نہیں. پورے نیشن کو آپ بھوک اور پیاس سے ختم کر رہے ہیں, اور ایک پورے نیشن کو آپ ہاسٹیج کر رہے ہیں, اور ان کی رائٹ ٹو ایجوکیشن جو فیوچر ہے ان کو ان پڑھ جاہل چھوڑنا چاہتے ہیں, ان کو جینے کا حق نہیں ہے. ہر کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, چاہے وہ لائرز ہیں ان کے لائسنسز لیے جا رہے ہیں, چاہے وہ کیا نام ہے سول سوسائٹی کی موبلٹی کی بات ہے, چاہے پولیٹیکل رائٹ کی بات ہے, پولیٹیکل پیسفل جو رائٹ ہے لوگوں کا اس کے لیے, فریڈم کے لیے ان کی ساری بینز ڈال دی ہیں حریت کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز پہ. تو واٹ از دا وے فارورڈ؟ لوگ پھر کیا کریں؟ لوگوں کو ختم کر کے ہی از دس دا ٹرمینالوجی اور دا کنڈیشن فار مودی کہ پیس کا مطلب یا امن کا مطلب, شانتی کا مطلب یہی ہے کہ ایک پورا کا پورا نیشن جو ہے وہ گریو یارڈ بن جائے, مطلب ایک سائلنس آ جائے ادھر, ایک ایسا سائلنس ان کو چاہیے جس کو وہ امن کی ڈیفینیشن سمجھتے ہیں. ہر ایک اسٹرگل کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے نا, ظلم کی بھی ایک انتہا ہے, اس سے مقابلہ کرنے کا بھی ایک انتہا ہوتی ہے. مگر کشمیریوں نے تو یہ ہمیشہ سے اپنے خون سے لکھی ہے تحریک, جب تک کوئی آخری بھی ایک کشمیری رہے گا یہ تحریک چلتی رہے گی. مگر پرابلم یہ ہے کہ دنیا کب جاگے گی, دنیا اپنے سروائیول کے لیے اس کو جاگنا پڑے گا. اگر وہ نہیں جاگے گی تو یہ پوری دنیا کا گلوبل لاس ہوگا. جس طرح ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ دنیا بھر کے اس کے اوپر بہت سی ریسرچ کر رہے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ اسکلیٹ ہوا جس طرح فیبرری 27 کو, تو اب استوا ہوا تو اس کا رکنا بہت مشکل ہے. تو اس سے پوری دنیا میں ایک نیوکلیئر فیمن, نیوکلیئر آئس ایج, اور پوری دنیا کی پاپولیشن وائپ آؤٹ ہو سکتی ہے. سو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو اس کے اوپر جلد از جلد ورلڈ باڈیز کو, یونائٹڈ نیشنز کو, جس کے اسپیشل ریپٹورز ہیں, جس کی کمیشنز ہیں, جس کے پروسیجرز ہیں, کمیٹیز ہیں, ان میں یہ ہائی لائٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اصل اس مسئلے کی سلوشن لائز ان دا یونائٹڈ نیشنز, جس کی قراردادیں ایک ڈی ملٹرائز ہو, آرمی کرفیو اور ڈی ملٹرائزیشن سائملٹینیسلی ہونی چاہیے انڈین آکوپائی جموں اینڈ کشمیر میں. پھر اس پورے خطے میں فری اینڈ فیئر پلیبسٹ ہونا چاہیے, اور اس کے لیے آرٹیکل 47 کے تحت UN کی پیس کیپنگ فورسز کو یہاں پہ بھیجنا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. بچی 2 سال کی تھی اس ٹائم پہ جی, تو بہت ہی وہ ٹائم ایسا تھا جب, مگر بچی کی میموری بڑی شارپ ہے, اور بہت سی چیزیں اس کو یاد بھی ہیں کہ پاپا نے مجھے آخری دن پنک کیمرہ لے کے دیا تھا, جو ایئرپورٹ پہ آپ کو پتہ ہے شاپس ہوتی ہیں, انہوں نے وہاں سے اس کو لے کے دیا تھا. بڑا اس کا خیال رکھتی ہے. بس کیا کہنا ہے, اس نے بھی, وہ بھی ہر وقت اتنی انکویزیٹیو, سوال پہ سوال کرتی ہے, اور اس کی مائنڈ میں ابھی بھی جیسے فوٹوگرافک میموری ہوتی ہے, اسپیشلی چائلڈہڈ میموریز آپ کو پتہ ہے کچھ بچوں کی مائنڈ میں فکس ہو جاتی ہیں, تو اس کو ایک بہت اسٹرانگ اس کی میموری ہے. جب ہم لوگ ایک دن, جب وہ لکلی اریسٹڈ نہیں تھے اور ہم ایک شادی پہ جا رہے تھے سری نگر میں, تو ڈل گیٹ ہے وہاں سے ہم گزر رہے تھے, تو یاسین صاحب گاڑی چلا رہے تھے, تو انڈین آرمی نے گاڑی روکی اور ان کو باہر نکالا, مارا پیٹا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی وائف کی بھی باڈی سرچ کرنی ہے, تو انہوں نے کہا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ان کا ویزا جو ہے اس کے اوپر ایگزیمپٹڈ ہے پولیس اینڈ آرمی چیک سے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم پھر بھی کریں گے. تو پھر یاسین صاحب نے کہا کوئی آپ لیڈی پولیس کو بلائیں, وہ گاڑی میں ان کی کریں. تو انہوں نے خیر مجھے بھی گھسیٹا, مارا پیٹا ہمیں. تو بچی بہت چھوٹی تھی اس وقت, 2 ایئرس کی تھی. تو وہ ان کی لکلی ان کی کزن بیٹھی ہوئی تھی گاڑی کی بیک سیٹ پہ, بچی ان کی گود میں تھی. تو اس نے وہ سارا سین دیکھا. تو جب بھی کافی سال اس کو لگے ہیں اس کو مطلب کہ کام ڈاؤن ہونے میں, جب بھی وہ کوئی پولیس یا آرمی یونیفارم میں کسی کو دیکھتی ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ ماریں گے اس کو یا مجھے ماریں گے. تو وہ آہستہ آہستہ اس کو بتایا گیا کہ دیر از اے گڈ آرمی, دیر از اے بیڈ آرمی, دیر از اے گڈ پولیس, دیر از اے بیڈ پولیس, ناٹ ایوری بڈی از بیڈ. تو وہ اب تھوڑا بہت, اب نیچرلی 7 ایئرس کی اب تھوڑا انڈرسٹینڈ کرتی ہے. بٹ دیز آر سم تھنگس جو اس کو بہت
ہٹ کرتی ہیں کہ یہ میرے پاپا کے ساتھ کیا, برے لوگ ہیں, وہ مار رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو, وائی ڈو دے وانٹ ٹو آکیپائی آر لینڈ. آج تو بچی فل تیار ہے کہ کشمیر کو کس طرح لبریٹ کرایا جائے, اینڈ شی از ویری کمیٹیڈ, ویری پیشنیٹ, کیونکہ اس کی آنکھ ہی ایسے گھرانے میں کھلی ہے. اس نے بچپن سے ہی پروٹیسٹ ریلیز میں, میری ہر جتنی بھی پروٹیسٹ ہوئی ہیں آپ نے عموماً دیکھا ہوگا, چاہے وہ پریم میں ہو چاہے وہ گود میں ہو, وہ ساتھ ہوتی ہے. اور اب وہ ماشاء اللہ 7 کی, اب تو وہ خود بھی اپنے ویوز دیتی ہے, گانے لکھتی ہے کشمیر کے اوپر, کامکس بناتی ہے, کس طرح پاپا کو میں نے نکالنا ہے, بیئر ٹریپ بنانا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, انڈین آرمی کو میں نے یہ ٹرک کر کے پاپا کو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت پینفل بھی ہوتی ہیں میرے لیے, کیونکہ میں نے تو ایک نارمل چائلڈہڈ دیکھا ہے جس میں فادر مدر اکٹھے ہیں, اور میں نے اس طرح کا مطلب انسرٹنٹی, اس طرح کی انسیکیورٹی نہیں دیکھی. تو وہ اتنی چھوٹی ایج میں اتنی زیادہ اسٹرگل کر رہی ہے, اتنا اس کے اوپر برڈن ہے کہ میں نے اپنے فادر کو بچانا ہے, ان کی جان بچانی ہے. پھر ڈرائنگز بناتی ہے پاپا کی کہ میں یہ پاپا کو بھیجوں گی, لیٹر بھیجوں گی, بھیجتی بھی ہے جب کوئی وہاں سری نگر سے آئے, بٹ بہت سی اس کی فائل بنی ہوئی ہے پینٹنگز کی کہ جب میں ملوں گی میں ان کو دکھاؤں گی. جب بھی میں کبھی واپس آتی ہوں تو وہ بڑا پینفل ہوتا ہے, کیونکہ یہ نہیں پتہ ہوتا کل کو کب ملیں گے, ویزا کب ملے گا, یا جیل میں ہوں گے ان کا پاسپورٹ, اتنی انسرٹنٹی ہوتی ہے. اور وہ جس وقت وہ خدافظ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی بھی آئیز بہت سیڈ ہوتی ہیں. ایک جتنے بھی وہ اسٹرانگ ہو جائیں, مگر ایک ہر انسان کا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے, اور فیملی, اور پھر اتنے سالوں کی اسٹرگل کے بعد فائنلی گاٹ میرڈ, تھوڑی خوشی آئی, اور پھر ایک بیٹی جو ان کی پوری دنیا ہے ان کی بیٹی, تو اس کے ساتھ بھی کتنا کم وقت گزارا. تو بس وہ ہمارا وہ جو گڈ بائی بڑا ہی پینفل ہوتا ہے, اور جب ملتے بھی ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے جس سے پہلی دفعہ ملے. اٹ از اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, اتنے وہ فلاورز لے کر آتے ہیں, اتنا وہ ویلکم دیتے ہیں ہم لوگوں کو, تو مگر واپسی بہت پینفل ہوتی ہے.